الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من العمل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن نیت کو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ سے تعبیر فرمایا، کیونکہ نیت ایک ارادے اور ایک شکل ہے کا نام ہے، ایک ارادہ اور شکل ہے جو ذہن میں آدمی کے عمل کرتے وقت آتی ہے، اس کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے، اس کو مقصود کہتے ہیں۔ جو آدمی چاہے کہ میں اپنی نیت کو ٹٹولوں تو کام کرتے وقت یا کام کا تصور کرتے وقت کہ میں یہ کام کروں گا تو فوراً جو اس کے ذہن میں آئے آگے علت کہ کیا کروں گا، وہ علت کو دیکھے۔ اگر علت آخرت کے لیے خالص تو وہ کام بھی خالص اللہ کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی خلل ہے تو سمجھو نیت میں خلل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے اس بندے کو جو رستے کے اعتبار سے وہ ہدایت یافتہ ہے، زیادہ ہدایت اس کو ملی ہوئی ہے۔ کون زیادہ ہدایت پر ہے، کس کے کام زیادہ خالص ہیں آخرت کے لیے، کس کو اللہ کی رضا اپنے کاموں میں زیادہ حاصل ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حدیث پاک میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من العمل، عمل کے مقابلے میں نیت کو ترجیح ہے، کیونکہ عمل کا معیار نیت ہے، نیت کے معیار عمل نہیں ہے، عمل کا معیار نیت ہے۔ کیونکہ نیت اگر ایک آدمی کی ٹھیک ہے، ظاہراً وہ عمل دنیا دارانہ ہے تو وہ آخرت کا شمار ہوگا۔ ایک آدمی دنیا کا کوئی فن سیکھ رہا ہے لیکن اس کا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ آخرت اس سے حاصل کرے گا، یہ کام اس کا آخرت کا شمار ہوگا۔ ایک آدمی ظاہراً آخرت والا کام کر رہا ہے، مثلا قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کی قرأت سیکھ رہا ہے، خوبصورت لہجہ سیکھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ اس سے میرا نام بلند ہوگا، اس کے ذریعے میں مال کماؤں گا، اس کے ذریعے میں اپنی شہرت کروں گا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں یہ نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کا اتنا اعلیٰ عمل کسی کام کا نہیں بلکہ اس کے اوپر گرفت ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی تنخواہ لے کر دین کا کام کر رہا ہے لیکن اس کا مقصود دین کا کام ہے، تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ ہے گزارا کرنے کے لیے، وہ دین کا کام مقصود رکھے ہوئے، دین کا کام بھی اس کا صحیح چل رہا ہے اور اس کی تنخواہ بھی اس کا گزارا کر رہی ہے، یہ آدمی مخلص ہے۔ اور ایک آدمی کام اس کا صحیح چل رہا ہے لیکن تنخواہ اس کی بہت تھوڑی ہے، وہ اس لیے دوسری جگہ چلا جائے کہ میرا کام وہاں جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، وہ ہو جائے تب میں یہ صحیح کام کر سکتا ہوں، یہ آدمی بھی مخلص ہے کیونکہ مقصود اس کا دین کا کام ہے لیکن اب اس کا گزارا نہیں چل رہا۔ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، تنخواہ بھی اس کی مقبول ہے، کام بھی اس کا صحیح ہے، صحیح چل رہا ہے، دین کا کام صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کو دوسری جگہ زیادہ تنخواہ کی آفر آ گئی اور وہ چھوڑ کر وہاں تنخواہ کی خاطر چلا گیا، اب یہ اخلاص والا نہیں ہے، اس کا مقصود تنخواہ ہے، دین کا کام نہیں ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے اس کو تنخواہ بھاری مل رہی ہے لیکن اس کا کام نہیں ہو سکتا آخرت والا، جو اس کا آخرت کا مقصود علمی دینی کوئی دینی فکر ہے وہ نہیں پوری ہو سکتی، اس نے تنخواہ کو ٹھکرا دیا، اس نے کہا میرا دین برباد ہوتا ہے، مقصود میرا نہیں حاصل ہو رہا آخرت والا، یہ آدمی مخلص ہے۔ ایک آدمی مفت کام کر رہا ہے، ظاہراً وہ تنخواہ نہیں لیتا لیکن اس کا مقصود کوئی اور خواہش ہے، کوئی نفسانی، کوئی شیطانی، کوئی اور نظام ہے، ظاہراً وہ تنخواہ نہیں لے رہا، خدا کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی تنخواہ لے کر تنخواہ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے لیتا ہے لیکن مقصود اس کا دین کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، یہ آدمی آخرت کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من العمل، مومن کی جو نیت ہے وہ عمل سے بہتر ہے، عمل کا معیار ہے۔ اور ایک آدمی ایک نیت ایک عمل میں کئی نیتیں کر لیتا ہے وہ کئی ثواب کما سکتا ہے۔ ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نفل کے اندر وہ توبہ کی نیت کر رہا ہے، صلاۃ الحاجہ کی نیت بھی ساتھ کر رہا ہے، مسجد میں گیا ہوا صلاۃ المسجد کی نیت بھی ساتھ کر رہا ہے، تو کئی نیتیں کرنے کی وجہ سے اس کو مستقل ثواب مل جائیں گے، کیونکہ نیت معیار ہے۔ جب ایک عمل کی کئی نیتیں ہیں تو وہ کئی نیتوں پر ان کو ثواب مل جائے گا اگر وہ ساری نیات آخرت کے لیے ہیں۔ اور ایک آدمی کئی اعمال کر رہا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، کوئی عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمارا ہر کام
اپنی رضا کے لیے کر دے، اور ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔